अस्सलाम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खां की एक नई एपिसोड के साथ जिसमें हम आपसे बात करते हैं इस उन्वान के तहत कि लोग सुनना चाहते हैं। हमारा आज का मौजू है मुअम्मर अफराद जो है उनकी बढ़ती हुई तन्हाई और उनके मसाइल। नाज़रीन, जैसा आप देखा होगा कि वो अफराद जो अपनी जवानी के दिनों में ना सिर्फ पब्लिक लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी अहम किरदार अदा करते हैं, वो जब उस बुढ़ापे की हदूद में दाखिल होते हैं तो उनके मसाइल जो हैं वो कुछ और तरह के हो जाते हैं। खुसूसन शहरी इलाकों में आजकल ये अफराद किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। जी साहब, क्या हाल है? खैरियत से सर, आप बड़ी मेहनत करके मौज़ूआत ढूंढ के लाते हैं, लेकिन होता ये है कि हम गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन हमें अपने व्यूअर्स का रिस्पांस जिस तरीके से उनसे मिलना चाहिए ना, उनके कमेंट्स की सूरत में, चाहे वो इसे पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, कुछ चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, अपने व्यूज़ देना चाहते हैं ताकि हम आने वाले प्रोग्राम में कवर करें, वो रिस्पांस उस तरीके से नहीं मिल रहा हमें। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस सिलसिले में आप अगर आप सिलसिले को पसंद करते हैं तो अपनी लाइकिंग का इजहार ज़रूर करें, और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे मौज़ूआत का भी सजेस्ट करें हमें जिस पे हम आइंदा आने वाले दिनों में बात कर सकें और आपकी राय से भी आगाह हो सके ताकि प्रोग्राम को उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकें। और जो हमारा चैनल है टुडे विद हफीज खान, इसको सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। ये तो कहने की जरूरत मेरे ख्याल आखिर में भूल जाते करना, मोहब्बत का इजहार जो है वो सब्सक्राइब करने से ही होता है। मैंने देखा वो आखिर में भूल जाते हैं, ये शुरू में भूल जाते हैं, इसे शुरू में कर दिया करें। अच्छा सर, मुअम्मर अफराद जो हैं वो ज़ाती दौर में वो जब वो काम काज के काबिल नहीं रहते थे तो भी वो अपने आप को नाकारा महसूस नहीं करते थे। वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम घर का ऐसा वो करते रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बदौलत वो अपने आप को तनहा भी महसूस नहीं करते थे। लेकिन अरब मुआशरे में जहाँ पे इस वक्त पैसा कमाना बहुत अहम समझा जाता है और स्टेटस को अप करना वो भी अहम समझा जाता है, तो उसमें बूढ़े अफराद जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे कमाने के लिए या तो शहर से बाहर चले जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और पीछे वालिदैन बूढ़े अकेले होते हैं, उनकी तन्हाई होती है, उनको सपोर्ट सिस्टम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और वो ज़्यादातर जो है वो डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर वो इन्हिसार करते हैं। आपके ख्याल में इन बूढ़ों का जो है वो मसला सबसे ज़्यादा गंभीर क्या है? ये पहले हमने देखा था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, यानी ऐसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ये मसला सबसे पहले सामने आया, इस वजह से कि वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, और वहाँ जो औसत उम्र है, लाइफ स्पैन, वो बढ़ गया था एक अच्छी लिविंग से, या उनको मेडिसिन मुयसर हैं या साफ़ सुथरा माहौल है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेजुअली ये औसत उम्र का ग्राफ ऊपर जा रहा था। लेकिन औसत उम्र बढ़ने से जो दूसरे मसाइल थे, अब उनकी लुक आफ्टर कौन करे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों वाले हो चुके होते हैं, उनके अपने अपने मामलात होते हैं, वो वहाँ देख रहे होते हैं या अपने उलझावों में उलझे होते हैं, किसी की जॉब है, किसी की क्या है, और वो तरसते हैं कि कोई उनसे बात तो करे। इवन जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी जहाँ तक उनकी तौकीर होनी चाहिए वो तौकीर तो रहती है, लेकिन रोक टोक इतनी बढ़ जाती है जिसकी इंतहा नहीं, और वो रोक टोक ही मैं समझता हूँ कि वो बूढ़े लोगों का इस्तेहसाल करती है। जैसा कि आपने देखा होगा आमतौर पर कि अगर जो पेरेंट्स हैं उनकी घर में इज्जत है बूढ़े पेरेंट्स की, तो बहू है, बेटियां हैं या बेटा है वगैरह वगैरह, तो वो उनके खाने पीने पे प्यार के अंदाज में रोक टोक रखेंगे से। अब एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी बहुत अच्छे जॉब पे गुजारी है, वो डॉक्टर रहा है, वो इंजीनियर रहा है, उसे सारी चीज़ों का पता है कि इंसानी सेहत कैसे मेंटेन की जाती है, और उसे बेटा बहू या कोई बेटी आती है या पोता पोती आती है, वो कहते हैं जी आप ये चीज़ ना खाएं, आप ये ना खाएं, आप बीमार हो जाते हैं, आप ये ना करें। क्या उसे सब कुछ भूल चुका है? क्या आदमी जानबूझकर भी जहर खाता है? कि होता ये है कि अपनी पसंद की खुराक खाना और तवाजुन से खाना, ये हर बूढ़े का हक है।
تو یہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم پیار کے نام پر اور ان کی کیئر کے نام پر ہم بوڑھوں سے ان کا یہ حق چھین رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. ہم انہیں چغت کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر اچھے وہ جگہوں پہ رہے اور انہوں نے بہت دنیا چلائی ہے، وہ دنیا کے رن کرنے والے لوگ رہے ہیں وہ. یوسفی کا کہنا ہے کہ ہر نئی نوجوان نسل اپنے بوڑھوں کو جو ہے وہ بیوقوف سمجھتی ہے، ہاں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نسل ترقی کر رہی ہے. نہیں، وہ بیوقوف سمجھیں لیکن اتنا بھی نہ سمجھیں کہ بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ کچھ ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں توقیر نہیں ہوتی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا وہ اپنی بڑھاپے میں بھی ان کا جو ذرائع آمدنی ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جس وجہ سے گھر والے ان کو لک آفٹر کریں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان سے کھانے پینے کی جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ چھپا لی جاتی ہیں. یہ بہو چھپائے، بیٹا چھپائے، اور کس طریقے سے چھپائی جاتی ہیں کہ یہ ابا جی یا اماں جی یہ چیزیں کھائیں گے تو پھر بیمار ہو جائیں گے. تو بھائی آپ انہیں اتنا تو کھانے دیں کہ وہ تھوڑا سا ان کی منہ کی لذت باقی رہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے یہ دعا مانگے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. تو یہ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک اور پہلو ہے کہ جہاں دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ تو بہت میزریبل. پہلے شروع میں تو میاں اگر ہے اور بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ بھی چھلانگے مارتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا، اور ہسبینڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیوی بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ وہ گرفت سے نکل گئی. لیکن الٹیمیٹلی جب دیکھتے ہیں کہ بندہ یا بندی تو وہی تھی جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، پھر وہ جو تنہائی ہے نا، وہ ابھی آج ہی صبح ڈیتھ ہوئی ہے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اور بہت بڑے دانشور اشفاق سلیم مرزا صاحب کی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو وہ ڈیلی پوسٹ لگایا کرتے تھے، تو باقاعدگی سے بہت سارے دوستوں کو بھیجا کرتے تھے اور مجھے بھی بھیجا کرتے تھے. تو ان کی پوسٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک زندگی کی علامت ہوا کرتی تھی. کبھی کوئی خوبصورت تصویر ہے، پھر لکھتے تھے کہ پکچر آف دی ڈے، پکچر آف دی ویک، پکچر آف دی منتھ، بڑی ڈھونڈ ڈانٹ کے. کبھی اچھے شعر، کبھی اور پوسٹ. تو 3 روز پہلے انہوں نے ایک پوسٹ لگائی اور جس سے میرا دل ہال ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب زندگی میں سوائے تنہائی کی اور کچھ نہیں رہ گیا. کہ ایک اتنا شخص لائیولی زندگی سے ہمیشہ زندگی کے ساتھ زندہ رہنے والا آدمی جب یہ لکھتا ہے کہ اب میں تنہا ہو چکا ہوں، تو سمجھ لیا جاتا ہے اور سمجھ لیا جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے، دوستوں نے، باقی لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ تنہا رہ گئے. پبلک سیکٹر میں جو لوگ سرو کرتے ہیں ان کے لیے پینشن کا سسٹم اور میڈیکل کیئر کا سسٹم وہ موجود ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جن لوگوں نے سرو کیا ہوتا ہے یا باقی کام آمدنی والے ہیں، ان کے لیے بھی میرے خیال میں ایک پینشن سسٹم کا فنڈ بنانے کی ضرورت ہے جس میں وہ کنٹریبیوشن کرتے رہیں اور آخر میں آ کے ان کے لیے بھی کچھ اس طرح کی سسٹنس کے کوئی ذرائع ہوں جس کے اوپر وہ انحصار کر سکیں. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں تو یہ ذمہ داری محض معاشرے پہ چھوڑ دینا کہ وہ بوڑھوں کی کیئر کریں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں انیشیٹو جو ہے وہ ایسے اولڈ ہوم جو بنانے والی بات، اولڈ ہوم ابھی گرو کر رہے ہیں. میں لاہور میں نے دیکھے ہیں، کراچی میں نے دیکھے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہاں جانے کو ترجیح دیتے ہیں. میں ایسے ریٹائرڈ لوگوں سے ملا ہوں جو ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ ان کے جو بچے ہیں یا ان کی بہویں ہیں رویے بدل جاتے ہیں نا جی. تو وہ ہاسپٹل میں یا کسی اور ایسی جگہ پہ رہنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بوڑھے جو ہیں ان کی ہم خدمات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شعبے میں سرو کیا ہوتا ہے، ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں یا جو اس کی کیپیبلٹی ہیں اس کے مطابق ان سے کام لیا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسے شعبے ہیں جہاں پہ لوگ 55 سال 50 سال ایون جو ہے اس سے پہلے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو ہم ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم ان سے ریلیکٹنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں ریاض صاحب یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز سب سے فراواں ہو چکی ہے نا، زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ رائے گانی ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے ان لوگوں کو، ان بوڑھے لوگوں کو بھی نفس رائے گاں سمجھ لیا ہے کہ وہ اس قسم کے ہیں کہ اب
ان سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی امید نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدمی سرکاری جاب کر رہا ہے تو جب جو دی مومنٹ وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اگلے لمحے ہی وہ نفس رائگاں بن جاتا ہے. سمجھ لیا جاتا ہے جو 1 منٹ پہلے وہ عقل کل ہوتا ہے 1 منٹ کے بعد وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے پلے تو عقل تھی ہی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے تو اس وقت تک اس کی توقیر رہتی ہے کہ جب تک وہ جو غلہ ہوتا ہے یا جس میں پیسے آتے ہیں یا کیش باکس اس کے پاس ہے اور وہی ڈیل کر رہا ہے کیش سے تو پھر تو چاہے بیٹے بھی ہیں چاہے اس کے داماد بھی ہیں چاہے دوسرے لوگ بھی ہیں پھر تو اس کو دیکھیں گے اس سے تھوڑا سا ڈریں گے بھی صحیح اس کا کیئر بھی کریں گے. کیئر کے نام پہ وہ جیسے میں نے استحصال کی بات کی ہے وہ بھی ہوگا میٹھے میٹھے لفظوں میں اور پھر وہ اس کی مرنے کی دعائیں بھی شروع ہو جاتی کہ یہ کب یہ جان چھوڑتا ہے بجائے کیئر کرنے کے. لیکن ہوتا کیا ہے اگر وہی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں بوڑھے ہوتے ہوئے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اپنی زمین بچوں کے نام منتقل کر دیتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سرکاری جاب سے ریٹائر ہوا ہے اس کو جو اپنے واجبات ملتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے. کل محمد خان کا تقسیم واقعہ ہے کر انہوں نے دیتا اپنا گھر جو ہے اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا. الٹیمیٹلی ان دونوں میاں بیوی کو خان کو ان کی مسز کو جو ہے وہ رینٹ پہ جانا پڑا تھا. اور بے شمار ایسے میں ذمہ دار جانتا ہوں جنہوں نے جو 15-20 مربے کے مالک تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کے نام منتقل کر دی اور آخر میں ان کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے ڈیرے پر. کوئی انہیں پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ سرکاری ملازم جو اپنا پیسہ لٹا دیتے ہیں جذباتی ہو کر ان معاملات میں کہ جی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے وہ بھی گئے. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں دی مومنٹ کاروبار انہوں نے اپنے بچوں کے یا بچے کے حوالے کیا اسی وقت سے وہ ہی از نو مور. وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب تو کیا زندگی کیا اب تو اس کی نہ گھر میں جگہ ہے نہ زندگی میں جگہ ہے تو وہ ایک بوجھ بن کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہر کوئی چڑھتا ہے وہ جس کی باتیں اچھی لگا کرتی تھی وہ جس نے اپنے بچوں کو باتیں کرنا سکھایا اس شخص کی باتیں برا لگنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جس ماں جس نے لوری دی اپنے بچوں کو اس ماں کی گفتگو سے بچے ہراساں لگتے ہیں اور منہ پھیر کے یوں چل دیتے ہیں. یہ آنکھوں سے دیکھی باتیں ہیں. یہ بتائیے کہ جو جس طرح ویسٹ میں سوشل سروس کا تصور ہے کہ وہاں پہ رضاکارانہ طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اور دوسرے ہیں وہ ایسے نیڈی افراد کے لیے سپورٹ مہیا کرتے ہیں کچھ گھنٹے ان کے لیے نکالتے ہیں یا ان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کمپلسری سوشل سروس جو ہے وہ مائنر آفینسز پہ وہ ان کو دیتا ہے. ہمارے یہاں نہیں آ سکتا اس طرح کا کوئی کام کہ جس پہ سوشل سروس جو ہے وہ ضروری ہو بوڑھے لوگوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کا یا اس طرح کی کوئی این جی او یا اس طرح کا کوئی رضاکارانہ نیٹ ورک اگر بنایا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی آج کل بڑے وسٹاز اوپن کر دی ہے. ریاست اس کے لیے جو ریفارمیشنس ہیں بات بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھیے یہ ویسٹ میں کنسپٹ کیسے آیا کہ وہاں ہر نوجوان انویسٹ کرتا ہے. اگر کسی بوڑھے کی لک آفٹر کر رہا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے جاتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نے کتنا ٹائم وہاں لگایا. پھر وہی وقت جو ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں صرف پیسے نہیں ہوتے وقت بھی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ہم تو جس دین کے پیروکار ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ تعلق کو اہمیت دیتا ہے. سب سے زیادہ وہ اہمیت جس کو دیتا ہے پڑوسی کے متعلق احادیث ایسی ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ کہا کہ اتنی تاکید کی گئی کہ ہمیں تو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں وہ حصے دار نہ ہو جائیں. یہ کہا گیا کہ مومن کا جو ہے وہ پڑوس جو ہوتا ہے وہ 40-80 گھر ادھر ہوتا ہے 40 گھر ادھر ہوتا ہے 40 ادھر ہوتا ہے 40 ادھر ہوتا ہے. تو ابھی تو ہمارا جو آئیڈیل لیونگ سٹائل ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم ایسا گھر بنائیں جس میں نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے. ہم تو یہ ہم کسی سے تعلق رکھیں. تو یہ جو ہے رہبانیت جو ہے یہ والی الوف ہونا ہم نے دروازوں پہ گارڈ متعین کیے ہوتے ہیں سیکیورٹی سسٹمز کیے ہوتے ہیں. یہ تو اس اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے جو جس مذہب کے ہم پیروکار اس کے اسپرٹ کے خلاف ہے. یقیناً یہ بات تو صحیح خلاف ہے. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم لوگ
वॉलंटियर क्यों नहीं करते, जाते क्यों नहीं, या उनका ख्याल क्यों नहीं करते? तो आपने देखा होगा कि हमारे दीन में ये कहा गया है कि जो देने वाला हाथ है वो अफजल है लेने वाले हाथ से। बदकिस्मती से हम मिन हैसुल कौम लेने वाला हाथ बने हुए हैं, चाहे हमने कर्जे लेने हो, चाहे हमने किसी से कोई चीज़ लूट मार करनी हो, उसको धोखा देकर तो फिर भी हाथ फैला कर लिया जाता है। और हम किसी के साथ जो हेल्पिंग हैंड है ना बढ़ाते नहीं हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हर कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ाए और हम देखें कि उसके हाथ में हमारे लिए क्या है। अब तो आप किसी गदागर को उसकी मर्जी के खिलाफ भीख भी देना चाहें तो वो नहीं लेता। अब वो कैश लेता है आपसे, वो खाना नहीं लेता आपसे, वो कहता है मुझे कैश दीजिए, क्योंकि उनके अपने अपने सिस्टम बने हुए हैं। तो ऐसे मुआशरे में ये सिर्फ बातें जो हम किए जा रहे हैं, ये ना बातें असर करती हैं, ना इन बातों को कोई सुनता है। आपने देखा होगा कि हमने पिछले दिनों बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के मौजू पर बात की थी, और मैं समझता हूँ कि हमारा वो सबसे कम देखा जाने वाला प्रोग्राम है। तो ये बातें क्यों हैं? क्या हमने इन चीज़ों को कबूल कर लिया है? हम इन्हें बुरा नहीं समझते? हम इनके खिलाफ एहतजाज नहीं करते? या क्या हम समझते हैं कि ये यूं ही रवा रहेगा और कोई इसे ठीक नहीं कर सकता? क्या हम बेहिसी की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि जिसके बाद तबाही ही तबाही होती है? मैंने तो देखा है कि मुआशरे जब ऐसी बेहिसी की पहुंचते हैं जगह पर, तो फिर एक कुदरती आफत एक ऐसी आती है कि जो उन पूरे मुआशरे को झंझोड़ के जगा देती है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का देखिए, यानी एक जंग इस बात पे हो रही है कि एक कहता है कि जी नौवादिया में हमारा हिस्सा नहीं है तो हम तो हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये मुल्क आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो अपनी मर्जी के मुल्क लेंगे, आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने? हम तो जब आप इस तरह करके जो है वो बेहिसी के आलम में पहुंच जाते हैं और इंसान की तौकीर जो है वो आप निकल जाती है, तो फिर तो यकीनन ऐसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि जो मुआशरे को फिर कुदरती आफाती वो कर सकती है। जी, हमारे यहाँ बात शुरू हुई थी बूढ़ों पर। जी, हमारे जो बूढ़े हैं, आपने कहा था कि उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? हम उनसे हम क्या लेते हैं? अगर हमारे बूढ़े, चाहे वो चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ है या बहुत बड़ा डॉक्टर रहा है, किसी और सर्विस में रहा है, सिविल सर्विस में रहा है, वो आर्म फोर्सेस में रहा है, तो अगर उसने अपने पास पैसे नहीं रखे, उसने अपने पैसे नहीं जोड़े, उसने बच्चों के अलले तललों पर खर्च नहीं किए, तो उससे काम क्या लेते हैं? उसके हाथ में सब्जी का थैला होता है या बिजली के बिल होते हैं, सुई गैस के बिल होते हैं, और वो किसी बैंक के बाहर धूप में खड़ा हुआ सड़ रहा होता है। हम उनसे यही काम लेते हैं। हमारे एक दोस्त है वो ये कहते हैं कि अगर आप हराम का पैसा कमा के अपने बच्चों को जरा वर्ल्ड टूर पे ले जाएं या वेकेशन उनकी यूरोप में करवा दें तो वो फेसबुक पे स्टेटस यू आर द बेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप हलाल खाते हैं और उसको अपने विद इन द मीन्स आप रहने की कोशिश करते हैं तो फिर आप best उसे तो dad फिर हैं। वो यौम वालिद भी कोई विश ही कोई नहीं करता। बूढ़े बूढ़े यकीनन ये तवक्कुआ तो दूसरों से है। बूढ़े लोग खुद अपने लिए जो है वो ऐसा नेटवर्क क्यों नहीं सोच सकते और क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते? इसमें बहुत कैपेबल लोग हैं। बूढ़ों को आज हम ना उनके लिए कुछ करते हैं ना उन्हें कुछ करने देते हैं। आप तो वेस्ट की बात कर रहे थे ना, मैं देख रहा था एक अपना यूट्यूब पे कि एक खातून है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और वो एक बूढ़े की, तकरीबन 80-90 साल का आदमी था, उसकी तीमारदारी कर रही है, उसको वॉच कर रही है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये उसके अकाउंट में वो वक्त जा रहा है, उसने 1 घंटा वहाँ लगाया है, तो 1 घंटा उसके अकाउंट में जमा हो गया कि कल को वो बूढ़ी होगी तो 1 घंटा उसकी लुक आफ्टर या केयर होगी। हमारे यहाँ तो कोई बैठ के देखे, सारा घर शोर मचा देगा कि ये तो बूढ़ा उसे शादी करने जा रहा है और ये जो 4 पैसे बचे हुए ये उसे देने जा रहा नहीं, है। फिर तो देखें, बजाय इसके कि आप किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा सा महलनुमा मकान बनाने पे पैसे इन्वेस्ट करें, हाँ तो फिर तो ये है कि आप रहने के लिए छोटा सा फ्लैट ले लें और अपने लिए जो है वो किसी ओल्ड होम में हाँ, कोई 2-4 कमरे तामीर करवा ले। तो फिर तो वही उसका फिर वही ओल्ड होम बन जाता है ना, कि जब उस पे ये है कि कम से कम उस 4 दीवारी में जो उसके पास है उसमें कोई ये कहने वाला तो नहीं होता ना कि इसमें ये विंडो कैसी लगी हुई है और उसमें ये चीज क्यों पड़ी हुई है और ये इसमें क्यों कुछ पड़ी कुछ हुई है। कुछ कसूर मेरे ख्याल में सिर्फ नौजवान नस्ल को देना मुनासिब नहीं होगा। इसमें कुछ कसूर बूढ़ों का भी शायद होता होगा। वो इसलिए बसत एहतराम
وہ اس لیے کہ یہ بوڑھے بھی اپنی عادات میں اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے نظریات میں اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وقت بدل جاتا ہے تو نوجوان ایک جو نئی نسل ہوتی ہے اس کی ویلیوز اور ہوتی ہیں، ان کا وے آف انٹریکٹنگ اور ہوتا ہے، بیہیویئر اور ہوتا ہے. وہ چیزوں جو کو بات اپنی آج حساب سے چلانے کی کوشش کرتے جو ہیں. بات آج نوجوان نسل دھڑ سے کہہ دیتی ہے وہ شاید آپ اپنے والد سے، آپ اپنی والدہ کے تھرو بھی نہیں کروا سکتے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک بوڑھوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دین میں کہا گیا ہے نا، آج سے دیکھیں 14 صدیاں سے اوپر جا چکا کہ اب تو 14.5 تقریباً ہونے کو آ گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. یقین جانیں اگر کوئی بچہ یا بچی آپ کی کوئی کیئر نہیں کرتی، آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی، آپ کے لیے پیسہ نہیں لاتے، آپ کے لیے کپڑے نہیں لاتے، آپ کو کھانا نہیں کھلاتے، لیکن صرف آپ کی بات کو سن لیتے ہیں، پیشنٹ ہیئرنگ دے دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی بات منہ پر نہیں مارتے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دل جوئی کوئی نہیں رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بوڑھے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کو شفقت کی اور محبت کی اگر ضرورت ہے اور ان کی فیملی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے سکے تو ان کو بھی ایسے ادارے بنانے چاہیے جہاں پہ وہ اپنے جب بوڑھے ہو جائیں تو وہاں پہ اپنا وقت گزار لیں. اس میں اسکول بن سکتے ہیں ایسے جو ہیں یتیم بچوں کے لیے، ایسے جب وہ جوان ہوتے ہیں اس وقت یہ ان چیزوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کا وقت بھی اچھا کٹ جائے اور نیکی کا ایک کام لیکن بھی یہ ہو پرابلم جائے. ایک اور جگہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھا جائے تو ان براڈر سینس بوڑھوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں کھولتے ہوئے بوڑھے اور ایک ہوتے ہیں بڑے ہی جسے کہتے ہیں نرم دھیمے مزاج کے بوڑھے. تو ہاں اگر کوئی کھولتا ہوا بوڑھا ہے نا تو اس کے سے بھی آپ اس طریقے سے پیش آئیں، دیکھیں کہ وہ کیوں کھولتا ہے. وہ ایک مووی تھی نا انڈیا کی کہ البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے، وہ میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا. تو یہ دیکھا جائے کہ اس بوڑھے کو غصہ کیوں آتا ہے جب چیزیں اس کی مرضی کے اور منشا کے مطابق نہیں ہو پاتی، جس نے ساری زندگی ایک اور ڈھب سے چلا، تو اس سے پیار سے ڈیل کیا جانا چاہیے. اور جو نرم خوب بوڑھا ہے وہ تو بیچارہ بزنس ہے، وہ تو کونے میں بیٹھ کے دہی سے روٹی کھانے والا ہے، وہ اب کیا کہہ لیتا ہے، تو وہ اس کو ویسے رہنے دیں. بس یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جانا چاہیے کہ بوڑھوں کی جو لائف سپین ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا لکھتا ہے. ان کا جو آخری فیز ہے زندگی کا اس کو ایک پرسکون ہونا چاہیے. انہوں نے آپ کو انہیں راتیں جاگی ہیں، انہوں نے مشقتیں کی ہیں، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر، بارشوں میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، پڑھایا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ان کی شادیاں کی ہیں. اور اس کے بدلے میں اگر وہ اپنی زندگی کے جو باقی ماندہ سال ہیں وہ اگر سکون سے گزارنے کی آپ سے گارنٹی بھی نہیں، آپ سے توقع رکھتے ہیں، تو اس توقع پہ پوری اتر آئیے. ناظرین، کسی دانشور نے کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان جو ہے وہ بوڑھا پیدا ہو اور پھر آہستہ آہستہ وہ جوان ہو اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بچہ بن جائے اور پھر وہ اس کی وفات ہو جائے تو زندگی جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یقیناً جو ہم اس نقطہ سے ہمدردی رکھتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کو یا ہمارے ارد گرد کے رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں. اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ مسکرا سکتے ہیں، اور مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ تمام ویورز سے، تمام ناظرین سے، کہ آپ نوجوانوں کے چینل بے شک سبسکرائب کریں لیکن بوڑھوں کے چینل بھی کر دیا کریں. نہیں، بوڑھے تو آپ ہیں، بوڑھا میں نہیں ہوں. جی بہت شکریہ. آپ معذر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ. اللہ حافظ.